سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد انسان کی بربادی کی وجہ، تباہی کی وجہ، مصیبتوں کی وجہ، پریشانیوں کی وجہ، ناگہانی حالات کی وجہ بہت سے سبب ہیں، لیکن ایک چیز کو یاد رکھیں کہ سب سے بڑا سبب جو ہے اس بربادی کا، بلکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اسی کی وجہ سے جو ہے تباہی ہے۔ اور کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان تو ہے مومن خاص طور گناہوں کو، اللہ کی نافرمانی کو بہت معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے سبب ہر برائی کا، ہر مصیبت کا، کہ جب گناہ اس کے نزدیک بہت ہی معمولی چیز بن جائے تو پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی۔ کیوں گناہ معمولی بن جانے سے کیوں بربادی ہے؟ کہ جب چیز انسان کے لیے وہ چھوٹی بن جاتی ہے اور اس کی نظر میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہتی تو پھر وہ اس کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں۔ اس کی وہ ہے کچھ نہیں، جو معمولی چیز اس کے نزدیک تو ایک ذرہ ہے، تو چھوڑے گا کیسے؟ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ یہی ایک وجہ ہے گناہ انسان نہیں چھوڑتا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، اور گناہ ہوتے 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 گناہوں کے پہاڑ کے نیچے دب جاتا ہے وہ انسان۔ ایک گناہ انسان کو تباہ کر لینے کی کافی ہے، اور جب ایک پہاڑ کے تک گناہ بن جائیں اس کے، گناہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا، وہ جمع کیے جا رہا ہے، جمع کیے جا رہا ہے، تو پھر اس انسان کا حال کیا ہوگا؟ آپ سوچیں کیا حال ہوگا؟ کیسے توقع کر سکتا ہے کہ برباد نہ ہو، پریشان نہ ہو، مصیبت نہ ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو ہے موت کے بعد اس کی تباہی ہے بہت بڑی۔ تو کیا وجہ؟ گناہ کو معمولی سمجھنا شروع کیا،
اس کے سوچنے چھوٹے سمجھنے کی وجہ سے اس کو ترک کی طرف چھوڑنے کی طرف دھیان ہی کبھی نہیں گیا. اور کسی نے کہا بھی تو اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں, چھوڑ دیں گے, کیا فرق پڑتا ہے جی. تو متواتر پھر گناہ ہو جا رہے ہیں, ہوتے ہوتے پائل اپ ہو گئے اور جمع ہو گئے اتنے کہ انسان اس کے نیچے دب چکا. اور جبکہ سارے قرآن کے اندر اللہ پاک نے ایک جگہ نہیں, ساری جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑی مثالوں کے ساتھ, بڑی بڑی قوموں کی مثالوں کے ساتھ اللہ نے گناہ کی نحوست و منحوست کو ظاہر فرمایا. واضح طور پہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, ابھی بھی آیت پڑھی ہے مولانا صاحب ہوئی تھی, عاد, سمود, فرعون, تینوں کا نام 7 آ رہے تھے اس آیت کے اندر. کتنا بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ کتنے کتنے عروج پہ ہم نے پہنچا کر کیسی کیسی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی, کیسے کیسے ہم نے ان کو معاشیت میں اونچا کیا تھا, کیسے کیسے پہاڑوں کو بناتے تھے, دریاؤں کو بناتے تھے, خوشحال ہم نے ان کو رکھا ہوا تھا, زمینیں ان کے غلہ اگلتی تھیں, آسمانوں سے بارش ہوتی تھی. لیکن جب گناہ ان کے نزدیک چھوٹا چلا گیا, گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو, وہی گناہ ہے نا. فرمایا دیکھو ان کا حال کیا ہوا, پتھروں کا عذاب آیا, آندھیوں کا عذاب آیا, زلزلوں کا ان کا عذاب آیا, تباہی بربادی ہو گئی. فرعون ہوا, سمود ہوا, عاد ہوا, قوم لوط ہوئی. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ گناہ کا مطلب جو ہے وہ اتنی نحوست اور منحوست ہے کہ ایک گناہ بھی جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے انسان کو کافی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو انسان کو اللہ کو ماننے والا آدمی ہو, اللہ کو ماننے والا آدمی ہو, تسلیم کرتا ہو. ماننا کیا جب اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, مجھے بتایا وہ کیا ماننا ہوا کہ جو اللہ فرما رہے ہیں اس کے خلاف چلنے ہم نے. تو حقیقت میں تو اللہ کو نہ مانا ہم نے, کس کو مانا؟ اپنے نفس کو مانا. اللہ کی بات تو نہ مانے, نفس کی باتیں مانتے ہیں. اور سٹاپ آف دیٹ یہ کہ بھئی ہم کہتے ہیں ہی کچھ نہیں, اس سے فرق کیا پڑتا ہے, چھوڑو جی, کیا ہے یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں, یہ کہاں ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے جی. پیچھے نہیں دیکھ رہے کہ حکم کس کا ہے, ممکن ہو یا نہ ممکن ہو, تو کرنا ہی ہم. تو پھر انسان کی بربادی, تباہی اور بربادی, اللہ کی ناراضگی. اور شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہے. اس کو گناہ کرانے میں مزہ نہیں آتا, اس کو گناہ کو حقیقت میں چھوٹا دکھانے میں مزہ آتا ہے. ساری ساری رات جگا کے اس نے جو کچھ اس سے کروا لے گا, کچھ بھی نہیں, صبح بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ اس کا اصل ٹیکٹ ہے, اس کو احساس نہ ہونے دے کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. پہلی دفعہ انسان زنا کرے گا, تھوڑی سی حرکت ہوگی, دوسری دفعہ کرے گا, تیسرا بالکل بڑے ہو کر کرے گا, پھر پبلکلی کرے گا, بلکہ لوگوں کو بتائے گا بھی کہ میں نے یار کل ایسا کام کیا, بڑا مزہ آیا, تم بھی کرو, فلاں کرو, کیونکہ بالکل اس کی نظر سے گر جاتا ہے. پہلے ایمان کا تقاضا انسان ہوتا ہے, گناہ کرتے انسان کے کچھ جسم کانپتا ہے, کچھ کرتا ہے. بیاہ ہوتے ہیں انسان کو تھوڑی سی پہلے ہوتا ہے, اور جب بے حیا ہو جائے تو نہ عورت مرد میں کوئی حیا باقی نہیں رہتی. بتدریج جو لے کے آتا ہے گناہوں کی طرف. پہلے ایک گناہ کرا دے گا, اس پہ مضبوط کر دے گا, اس کے دل سے اس کی اہمیت نکال دے گا, اس کو چھوٹا کر دے گا. پھر دوسری کی طرف لے کے آتا ہے اس سے بڑا گناہ, اس کو پھر چھوٹا کر دے گا. ہوتا ہے ہر گناہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے, اور یہی سب سے بڑا اس کا ٹیکٹ ہے کہ گناہ کو اس کے سامنے اونچا نہیں ہونے دینا, میں نے اس کو نیچے کرنا ہے. وجہ اس کی کیا ہے دیکھیں آپ, اللہ کو تو پتہ ہے. ہمارا ضمیر خمیری ہمارا سے بنائے کہ ہم نے گناہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم نہیں گناہ کرو گے تو میں ایسی قوم پیدا کر دوں گا جس سے میں گناہ کراؤں گا. سبحان اللہ. تو آخر کی جو کوئی بات ہے کہ انسان کے اندر وہ چیز جو رکھی ہے گناہ کی طرف اس کو ابھارتی ہے اور گناہ کرتا ہے, تو اللہ نے اس کا انتظام تو کچھ کیا ہوگا نا. اس انتظام کو اس نے کم کیا ہے. شیطان نے
اس انتظام پہ ڈاکہ ڈالا کہ اس انتظام کی طرف انسان پہنچ نہ پائے، اس نے اتنا چھوٹا کر دیا. مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اس پہ اتنا بڑا داغ پڑ گیا، کوئی کیچڑ پڑ گئی، سب سے پہلے میں باغوں کو صاف کروں گا نا اس کو؟ نہیں، کوئی تھوڑا چھیٹا پڑا اور بعد چلو یار صاف کر لیں گے، اس کو کیا ہے، چھوٹا چھیٹا ہے، اس کو نظر بھی نہیں آ رہا، احساس نہیں ہوگا. بڑا ہوگا تو باغوں گا نا. تو جب آدمی کے نزدیک گناہ بڑا ہے ہی نہیں تو اس نے کیا کرنا؟ تو ہر ایک حقیقت یہ ہے کہ گناہ کو چھوٹا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ، کہ اللہ کی نام ہے ہی نہیں چھوٹا. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے، یاد رکھے اس کے لیے میں کیا بتاؤں آپ کو، اس کا کیا حال ہے. حدیث ہی بتائے گی، وہ بتا دوں گا آپ کو. اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ گناہ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں اس کی، اور ہے اللہ کی نافرمانی، وہ وضاحت سے قرآن حدیث کے اندر صاف اور حق نے بیان کیا ہے، اس کو سب علماء بیان کرتے ہیں، مفتیان بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث میں حوالے ہیں اس کے. وہ کیا ہے ہی نہیں. یہاں نہیں جی، یہاں ہو سکتا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دلیل کیا تھا؟ دلیل ہے جی کون سی؟ شیطان. اس کے بھی تو بھگوان ہے نا شیطان، وہ اس کو بتا رہا ہے نا. اور ٹھیک ہے یار، کیا ہے اس سے کیا فرق پڑتا؟ اللہ کو دیکھتا تھوڑی ان چیزوں کو، پتا تھوڑی ان چیزوں کا. بس یہ ذہنی تب انسان کی بن گئی. اللہ اکبر. تو پھر مثالیں فرعون کی اور سمود رات کی ملتی ہیں قرآن کے اندر. کیسے لگاؤ کیا حرکتیں کرتے تھے وہ. فرعون بتاتے کہ حرکتیں دیکھو ان کی، کہ کیسے کیسے زنا کرتے تھے، مرد اور پتہ نہیں کیا کچھ. قرآن کہ دماغ معقوف ہو جاتا ہے، ان کا حیا ختم ہو چکی ہے. آپ دیکھ لیں کتنی حیا ختم ہو گئی ہے. آپ زیادہ خود جانتے ہیں، آپ ہر ملک میں کسی جگہ بھی جائیں، آپ دیکھیں حیا کا کیا تعلق ہے. حیا ختم ہوگی، عزت ہی نہیں. اتنا کیونکہ گناہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ حیاؤں کو اڑا کے لے گیا. پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم ہیں کیا. ہیں مسلمان جی، ہم تو بڑے مسلمان ہیں، پکے مسلمان. وجہ سنیں، اس کی وجہ بڑی زبردست ہے. کیونکہ گناہ کو اس نے گناہ رکھا، لیکن کیا کیا؟ چھوٹا کر دیا. گناہ سے انکار نہیں کر سکتا آدمی، لیکن اتنا کر دیا کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس پہ لے آ گئے. تو اب کیا ہوا؟ یہ کیوں کیا اس نے؟ بڑا اونچا کام کیا شیطان نے. اور ہم نے اسی سے لڑنا ہے. جو آج میں بات کر رہا ہوں، اس بات سے لڑنا ہے کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ کی نافرمانی ہمارے اندر چھوٹی ہو گئی ہے، بس سمجھو پھر ہماری تباہی ہے. یہ کبھی بھی کانسیپٹ ہمارے دل کے اندر، ہمارے خیالوں میں ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھ میری بات، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یاد سنیں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے پڑھنے نہ دے اس کو، بالکل گناہ کو فوراً خیال کریں قرآن کی طرف کی، دیکھیں کیا کیا مثال ہے. بالکل نہیں، تصور میں چھوٹا ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے چھوٹا تو دکھا دیا اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس کا بڑا پیارا انتظام کیا ہے مومن کے لیے. بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری رات اس نے بدماشی کی ہے، مستی کرتا رہا ہے. ایک ہی مان وہ مستی کرتا رہا، بدماشی سب کچھ کرتا رہا، کھایا پیا اور زنا سب کمال کیا اس نے. کتنا برا آدمی ہے، دیکھا نا آپ نے. لیکن کیا ہے وہ گناہ کو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ چھوٹا نہیں یار، مرے گا یار. تو ساری رات ہم یہ تماشے تو کیے ہیں یار، مزے تو کیے ہیں، چھوٹا نہیں ہے. تو پھر کیا اللہ نے انتظام کیا؟ سبحان اللہ. ساری رات گناہ کیا، زنا کیا، آ جائے میرے پاس. سبحان اللہ. کہنا ایک دفعہ اپنے رب سے، اندازہ لگائے کہ کہنا ایک دفعہ تو اپنے رب سے، جو کچھ تو نے صبح کیا، شراب زنا جو تو کرتا رہا، کہہ دے صبح فجر پہ آ کر دے اللہ مجھے معاف کر. دیکھ جب تو نے یہ کہا نہیں معاف کر دے، تو پھر میں دو صفتوں کے ساتھ تیرے ساتھ آؤں گا، غفور اور رحیم. نہ صرف اس گناہ کو مٹاؤں گا، بالکل درکنہ نوس کر دوں گا، فرشتوں کی چارج شیٹ سے نکال دوں گا، کوئی گواہ نہیں چھوڑوں گا، بلکہ دوسرا کیا کہ تیری اس معافی پہ رحیم میں تجھے انعام بھی دوں گا. لیکن وہی انسان کر سکتا ہے. کون؟ جو گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا. کتنا فرق ہو گیا دیکھیے. اور جس نے چھوٹا کیا تو صبح 7 بدماشی کرتا ہے، صبح کو چھوڑو یار، کل پھر لگ گیا. ہاں
کل پھر آگے رات، پھر آگے دوست یا چل چھوڑ کیا چکر میں پڑا ہے یا تو، وہ پھر دلا لی اس کو، پھر چلا گیا، پھر وہی کام، پھر شراب، پھر زنا، یا پھر سویا، بڑی غلطی ہو گئی، بڑی سخت غلطی، زمین ہونا، پھر آیا صبح نماز پڑھی، اللہ معاف کر دے گا، جب میں نے پھر معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے، کہنا یا سنا اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تو معاف کرتا ہے، تو پھر وہی گناہ کر لیتا ہے جی، پھر کیا کرتا ہے؟ تو معاف کرتا ہے، بٹھا دیتا ہے، اچھا پھر وہی گناہ کر لیتا ہے تو پھر معاف کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا معافی مانگتے، لیکن وہاں وہ اللہ نہیں تھکتا معاف کرتے۔ کتنا بڑا اللہ پاک نے دیکھیں ڈیلیٹ کرنے کا سسٹم رکھا ہے انسان کا، کہ جہاں بٹن دبایا نہیں وہیں صفایا ہوا نہیں گناہ۔ پھنستے ہم کہاں ہیں کہ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ سبحان اللہ، حضور پر نور، سبحان اللہ، تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی دوا کو کیسے استغفار بیان فرمائی ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، پیارے سے پیارا، بڑے سے بڑا، یہاں تک کہ انسان استغفر اللہ ہی کہتے تو کام بن جاتا ہے۔ ایک مجلس میں 100 دفعہ کہہ کے بتائیں اللہ کے نبی نے کہ اس کو مت چھوڑنا۔ جس قوم نے یہ کام چھوڑ دیا کہ اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، وہ کبھی بھی انسان فلاں نہیں پہنچ گئے گا زندگی کے اندر جاتا۔ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ گناہ میں ترقی رکھی اللہ پاک نے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، وہ آ کے پلٹتا ہے اور پلٹ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو ترقی دیتا ہی نہیں دیتا، درجے بلند کر دیتا ہے کہ سبحان اللہ، تو جانتا ہے کہ تیرا کوئی رب ہے، تو جانتا ہے کہ معاف کرنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ تم نے غلطی کی اس رب کی، تو یہ سب کچھ جانتا ہے اور تو ڈرتا ہے مجھ سے، تو میں تو تیرا رب، چل میں بھولتا ہوں، میں تجھے ترقی دیتا ہوں۔ کیا ریلیشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ تو بھائی یہ تو آج سوچنے بڑی بات ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی گناہ کیا نہیں ہوگا، آپ مجھے بولیں، ہو ہی نہیں، ختم کر لیا گناہ تو کیا کریں گے، ہیں بس ختم۔ اور جب توبہ نہیں کی تو سمجھو شیطان نے جگڑ لیا آپ کو کہ آپ کے منہ سے ذرا یہ کہلوا ہی نہیں رہا کہ ہم اللہ سے معافی مانگو۔ اگر ابھی آپ سوچ کے معافی نہیں مانگ رہے کل پھر ہو جائے گا، اس سے بڑا گناہ۔ جس رب نے پورا سسٹم دے دیا ہے کہ تو فکر نہ کر، غلطی تیرے سے پھر ہوگی، تو پھر آ جا، سبحان اللہ، کیا پتا تیری کیا موت کب آ جائے۔ ہاں یہ سوچ کے کام نہیں کرنا ہے کہ یار اب میں گناہ کر لوں گا تو پھر جا کے معافی مانگ لوں گا، ایسے یہ تو فراڈ ہو گیا نا۔ نہیں، نفس کے ہاتھوں آگے مجبور ہو کے شرمندگی کے ساتھ دوبارہ کام کر لیا، دوست آئے دھکے لے کے، نہیں یار نہیں کر رہا، وہ پھر اسی کام پہ اس کو لگا دیا، دل نہیں اس کا کر رہا، لیکن کیا ہے کہ نفس کے ہاتھوں پھر مجبور ہوگی، یہ سوچ کے نہیں کہ چل یار پھر گناہ کرتے ہیں پھر جا کے معافی مانگنے، یہ نہیں، نفس تو ہے نا سامنے، نفس پھر کرا دے گا، آج کل پھر کرا دے گا۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے آج کے بعد یار میں نے یہ پروگرام نہیں دیکھنا، پروگرام تمہارے جیبوں میں ہے نا، آج کل نماز پڑھتے شروع ہو جائیں گے، دیکھیں گے تو دیکھ رہے ہیں آپ کچھ اور چیزیں، وہاں سے ایک بہترین تصویر نکل آئی عورت کی، ننگی گھڑی ہے آپ کے سامنے، آپ تو ٹیلی فون کر رہے تھے کسی کو، ہوتا ہی نہیں، اور آج کل تو سب کچھ ایسی ہے آن ٹاپ آن فٹ کھڑے ہیں آپ، ہر چیز آپ کی نظر پڑ گئی وہیں رک جائیں، اللہ مجھے معاف فرما، میں نے دیکھ تو لیا، تھوڑا مزہ بھی لے لیا اس کا، معاف کرو انشاءاللہ، اللہ میں نہیں کروں گا اس کو، مضبوط موت آ گئی، جنت الحمدللہ، معافی کوئی مشکل ہے دوستو، گناہ ہو گیا ہے ہمارا کام بس، لیکن گناہ کے بعد جو کام کرنا ہے کیا، دو چیزیں، کہ اگر چھوٹا سمجھیں گے کبھی معاف نہیں کرائیں گے آپ، کبھی معاف نہیں کریں گے وہ پائل اپ ہو جائے گا، اور ایسی سزائیں دوزخ کی بڑی ہوں گی، تو آپ ہمارے قبروں کے اندر آگ جل رہی ہوگی اس گناہوں کی، بس مرنے کی دیر ہوگی، اس گھڑے کے اندر آگ کے اندر چلا جائے گا انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا پاگل تو مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگ لیتا تو کیا فرق پڑنا تھا تجھے۔ اس قوموں کو جو میں برباد کیا، واحد وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری لمحے تک ان کے پاس فرشتے تک بھیجے، انبیاء نے منتیں کی ان سے کہ تم ایک دفعہ توبہ کر دو سب کچھ ختم کر دے گا۔ ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی معافی، بلکہ بجائے معافی کے مجھے کیوں نکالا،
مجھے کیوں نکالا؟ آدھا پاکستان آدھا ملک کھا گئے، سب کچھ تباہ برباد، مجھے کیوں نکالا؟ اندازہ لگا. اس کو کہتے ہیں کہ سمن بکپن، یہ کبھی بخش جائے گی یہ کو؟ میں نے کیا کیا جی، میں نے کب گناہ کیا ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. جو ہم گناہوں کے اندر دھلے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے خود کر کے بتایا 100 دفعہ استغفار. کبھی انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ نہیں کرا. خیالات کا گناہ ہوتا ہے، ذہن کا گناہ ہوتا ہے، ہزاروں گناہ چپکے ہوتے ہیں. ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، بس ڈیلیٹ کرتے جائیں اس کو، ٹک 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 ٹک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بغیر سوچے ڈیلیٹ کرتا جائے انسان، میسج مٹاتے چلے جائیں سارے ذہن. کرتے نہیں ٹیلی فون پہ، ذرا 1 منٹ ختم کرو یا اس کو ختم کرو. تو اللہ نے کیسے ڈیلیٹ کرنے کا سسٹم دیا ہے ہمیں. ادھر خیال آیا، ادھر بدماشی خیال آیا، کچھ کیا، ڈیلیٹ ٹھک سے، استغفر اللہ، ڈرک صاف. لیکن شیطان یہ نکلانے کیوں نہیں دیتا کہ ہمیں اس گناہ کی اہمیت ہی نہیں ہے. تو کچھ ہی نہیں، کیوں؟ میں تو بڑا نیک کام کر کے آیا. اس نیک کام کی کوئی وقت نہیں ہے. پھر مثال آپ کو دیکھنا، ہیڈ ہے گناہ گاروں کا شیطان، جو سارے کام کراتا ہے، 6 کروڑ سال تک اس نے شدت عبادت کی ہے. کسی چیز کا بھروسہ آپ نہیں کر سکتے. سب چیز ختم ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے تم کس طرح کی میری ضرورت کیسی ہوئی، تم نافرمانی کرتے؟ پوری کائنات کے اندر ہے تو ایک نالائق انسان ہے تو جس کو میں نے سب کچھ دیا، تو کرنے والا. کبھی دیکھا کسی پرندے کو، کبھی چڑیا کو، کبھی مچھر کو، کبھی تنکے کو، کبھی پتوں کو، کبھی ہواؤں کو، ستاروں کو، سورج کو، سمندر کو، مچھلیوں کو، کیڑے کو، مکھی کو؟ کوئی مثال اللہ کہتا ہے مجھے دے کسی چیز کی بھی اس نے بھی 1 سیکنڈ کی بھی نافرمانی کی ہو. کوئی مخلوق میں سے اگر 1 سیکنڈ بھی نافرمانی کرتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں ہم لوگ کتنے بڑے سخت گناہوں کے اندر ہوں گے اتنی نافرمانی کی وجہ سے. تو کسی حالت میں بھائیو ہم نے آج وعدہ کرنا ہے اپنے ذہنوں کے اندر، کوئی گناہ ہمارے چھوٹا گناہ نہیں ہے. جب تک اس کی معافی نہیں مانگ لیں گے، سوال تصور بھی نہ کریں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. پکی معافی نہیں کرنا، یہ گناہ ہے. اور گناہ سمجھنے کی دلیل 2 ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کا حکم آ رہا ہے، اور اس کی وضاحت کہاں سے آ رہی ہے؟ سرکار زبان مبارک سے صورت حدیث سوال تک پہنچ رہی ہے. ختم. 2 اخبار ہیں ہمارے پاس، اس چیز کی وضاحت ہے صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں سے کی ہے، اور جس کی تشریح سبحان اللہ والوں نے کی ہے، علماء کرام نے کی ہے، ابو حنیفہ نے کی ہے، امام مالک نے کی ہے. یہ وہ ہے پوری تشریح کر گئے. ہمارے پاس تو پورا دین کھلا دین ہے، کہیں ایک ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کسی قسم کا. تو یہ نمبر 1 بہت بڑی چیز ہے. میں مثال دیتا چلوں گناہ کی، تو تاکہ اس پہ اور فائدہ ہو جائے گا ہمارا. دے دو مثال ایک بڑی، شاید ہم سمجھ جائیں کہ واقعی تو بھائی ہم تو اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے، آج تو بہت بڑی چیز ہے. میں ایک زندگی کی اپنی مثال دے رہا ہوں، بالکل معمولی جیسا وہی نا، شیطان نے بالکل عام چھوٹا کی ہے. کیا کوئی آدمی آپ کے پاس آ گیا، اس نے کل آپ کس وقت میرے پاس ہیں؟ بھائی 2 بجے ملاقات ہو جائے گی. جی میں نے کام پہ جانا 2 بجے، جی بھولی گئے 2 بجے بات کرنی ہے کسی سے، بھولی گئے. وہ بیچارہ کھڑا ہے 2 بجے، اس نے کہتے ہیں ملنے ملاقات دیں. یہ کب دیں گے؟ کل دے دیں گے. جی کتنے 10 بجے کدھر مسجد کے باہر آ جائیں. اب کوئی نہیں آرام کھڑا ہے. اتنی زندگی کے اندر عہد شکنی ہے ہمارے پاس، وعدہ خلافی ہے. اتنی وعدہ خلافی ہماری زندگی کے اندر گھس گئی ہے، آپ کچھ سوچنا کہ وہ ہمارے نزدیک تو کچھ کی اہمیت ہے ہی نہیں. ہے یا نہیں دوست؟ کچھ سوچ. اتنے آرام سے کر دیتے ہیں تو چھوڑو یار کیا تھا. یعنی غیروں کو ساتھ تو کرنا ہی کرنا ہو گیا کہ بھائی تیرے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، ترخوا دو، یا یہ ترخوا دو. وعدہ کر رہا ہے اور ترخوا دو. وہ تو کہہ رہا ہے وعدہ کیا ہے، مسلمان. انداز لگے. اور یہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اب بتا رہا ہوں نا،
کیونکہ ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا اس کی برا ہے یا نہیں ہے. بھائی ہونی آیا میں ہونی کا پتہ ہی کچھ نہیں. ابھی کا تو پتہ ہی کمانا ہی نہیں. کل ٹیلی فون کروں گا جی, کل پتہ نہیں, میں کل دے دوں گا یار, تمہیں وعدہ ہے. پوری ہماری زندگی کے کاروبار اسی طرح چل رہے ہیں پورے, کہ اب تو یہ ہوگا کہ جب انسان کی بات کرتا ہے دوسرے کو پتہ ہوتا ہے اس نے کرنا نہیں میرا کام, ہوگی نہیں بات. اور اس کو میں تو آج کے زمانے میں کوئی یہ بات پوری کر دے ولی اللہ ہے. یہ تو نشانی اللہ کے ولیوں کی, یہ نشانی ہے. سبحان اللہ. ان میں یہ اخلاق ہوتا ہے, یہ کریکٹر ہوتا ہے ان کے اندر. یہ ہے ولایت, اس کا نام ولایت. کتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم پوری زندگی میں آپ نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں, اس وعدہ نبھانے کی, کہ وعدہ کیا نبھانا. بعثت سے پہلے, نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے, ابو داؤد نے اس کو کیا ہے, روایت کی ہے. کہ عبد بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت وہی مسلمان نہیں تھے, کوئی بعثت تو تھی نہیں, آپ سب سے کوئی لین دین ہوا تو کچھ پیسے کم ہو گئے یا سودا کم ہو گیا, تو کہتا ٹھیک ہے آپ, میں بھی لے کر آتا ہوں پیسے باقی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ سب کھڑے رہے کہ ٹھیک ہے جلدی لے آؤ. کہتے میں ابھی گھر سے باقی پیسے لے آتا ہوں. ایک دن, 2 دن, 3 دن کے بعد وہ اتفاق سے وہاں سے گزرا تو سرکار اسی جگہ پر کھڑے انتظار کرے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبوت سے پہلے یہ حال تھا, مجھے بتایا یہ اسلام حالہ تھا. ابھی مجھے زندگی ایکسپیکٹ دیکھیں, ہو جو وہاں سے گزرے اس نے دیکھا, اوہ مجھے تو یاد نہیں, آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا, میں بھی آیا تھا. کہتے یار تم نے وعدہ تو مجھ سے کیا تھا, تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈالا, صرف اتنی بات کہی, مجھ پہ تو تم نے بڑا خوش ڈال دیا. میں تو 3 دن سے یہاں انتظار کروں گا, تم ابھی آ جاؤ گے. کچھ اہمیت ہے وعدے کی, چیز کر کے دکھایا نہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے. ہلے نہیں وہاں سے, کیونکہ پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ, آپ ہم انداز اس کا نہیں کر سکتے. ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ, یہ غالباً مسلم کے اندر ہے. اوائل کا زمانہ اسلام کا, اور بڑا بدر کی لڑائی تھی, ابتدائی تھا. اس وقت تو حالات بھی بہت خراب تھے, مسلمانوں کی تعداد بھی تھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھی, اور جو دشمن تھے وہ بڑی تعداد کے ساتھ آئے تھے. ان کے مقابلے میں بہت کچھ تھا, کچھ ایسا تھا ہی نہیں مسلمانوں کے پاس. اس وقت ایک آدمی کی بڑی قیمت تھی, بلکہ ایک لکڑی کی بہت ضرورت تھی اس وقت. تو 2 حضرات آ گئے, 2 صحابی اس موقع پر میدان میں آ گئے. بڑے زبردست صحابی تھے, بڑے لوگ خوش ہوئے, لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. ہمارے 2 صحابی اچانک آ گئے تو مکے سے. تو حذیفہ بن یمان تھے, اور ایک میں حضرت جسیل تھے, جلیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 2 صحابی بڑے خوش ہیں, سیدھے نبی پاک کے پاس تشریف لے آئے. کہتے اچھا ویلکم. کہنے یا رسول اللہ ہم تو بھی مکے سے آئے, سیدھے آ رہے ہیں, اور راستے میں ہمیں پکڑ لیا دشمنوں نے. اب حالت تو بتا رہے ہیں نا اپنا. پھر کہ دشمنوں نے ہمیں پکڑا اور پکڑ کے گرفتار کر لیا. ہم نے کہا ہم تو بھائی مدینے جا رہے ہیں. تم نہیں جا سکتے. خیر جی وہ بات ہماری شروع ہوئی, تو آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے ٹھیک ہے تو ہم سے وعدہ کرو. دشمن وعدہ لے رہا ہے, سبحان اللہ, دشمن وعدہ لے رہا ہے کہ آپ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, تم ہمارے خلاف وہاں جا کے نہیں لڑو گے, لڑنا نہیں ہے تم نے ہمارے ساتھ. کہتا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی, ہم نے ان سے وعدہ کر لیا تھا, لیکن ہم نے ایسا تھوڑی کیا تھا. وہ تو ایک مصلحتاً کیا تھی بات, سے مصلحت ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو ہم آ گئے, بتائیں ہمیں, ہم ماشاء اللہ ہم سے لینا چاہتے ہیں اس میں, تو ادھر جاؤ تھے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, واپس چلے جاؤ, اس میدان سے چلے جاؤ. تم نے وعدہ کیا ہے, اپنے وعدے پہ پورا اترو. آگے فکر جو فرمایا اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, کہ ہم مسلمان
ہم مسلمان اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتے. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کتنی اہمیت ہوگی اس وعدے نبھانے کی انسان کی. اجنانی بھائی کچھ تو سزا ہوگی ہی نہیں ہوگی اس کی؟ مجھے بتائیں کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو یہ تو بتاتا نا گناہ کچھ چھوٹا ہے ہی نہیں. یہ تو میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. سزا اس کی کیا ہوگی؟ مشکات میں حدیث آتی ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. اندازہ لگا لینا اس سزاؤں کا, گناہوں کی کیا کیا سزائیں اللہ نے رکھی. ہر گناہ کی سزا ہے. لا دین لمن لا حد. اللہ اکبر, یہ حدیث ہے. لا دین, ایسا شخص لمن لا حد کہ جو قول قرار وعدوں کو توڑتا ہے, لا دین, وہ دین سے خالی ہے. کوئی دین ایمان اس کے پاس موجود نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ شیطان نے اس گناہ کو کتنا چھوٹا کیا ہے, اور آخرت کا عذاب انسان کہاں اٹھے گا. باقی سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ وعدہ خلافیاں کرتا ہے, وعدے توڑتا ہے. گھر میں بچوں سے وعدے غلط کرتا ہے, بیوی سے وعدے کرتا ہے, رشتہ داروں سے غلط وعدے کرتا ہے, کاروبار پہ غلط وعدے کرتا ہے, لین دین میں وعدے غلط کرتا ہے. تو اللہ نے کہا لا دینا. صحیح حدیث اٹھا کر دیکھیں, لا دینا, دین سے خالی یہ شخص. اس کی شکل صورت نہ دیکھیں, اس کی کرتوت نہ دیکھیں, اس کی کرتوت دیکھیں کیا ہے, اس کی عبادت میں نہ دیکھیں, نظر نہ ماریں. مسلمان کریکٹر سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے. میں مسلمان کبھی وعدہ نہیں توڑ سکتا, ہرگز نہیں ہم وعدہ توڑیں گے. کہ مسلمان کی شان نہیں کہ وعدے کو توڑ دے. ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اس وقت گناہ کرنے والے کو اپنے نفس سے بھروسہ کرتا ہے. کل دے دیں گے جی چیک, پرسوں دے دیں, کاروبار کی بات کر رہا ہوں. آپ کل آ جائیں جی, فلاں آ جائے جی. بڑے بڑے عہدے ایسے کرتے ہیں انسان, اس کو پتہ ہے میں نے نہ کرنا نہ دینا کسی کو, نہ چکر نہ کچھ. تو کسی عبادتوں کی طرف نہ دیکھو. اللہ پاک کہتے کہ لا دین, دین نہیں ہے اس کا. جس کے پاس دین ہے, اللہ نے کہتے دین نہیں ہے, تو مجھے بتائے کون سی نماز جا کے دکھائے گا قبر میں, کون سی عمرے جا کے دکھائے گا, کس چیز کو پیش کرے گا اللہ کے دربار میں. تو دین تو وہیں چھوڑا ہے جس وقت نے وعدہ خلافی کی تھی. کیوں؟ اس لیے یہ گناہ اس لیے ہوا, اللہ نے فرمایا کہ میرا حکم تھا کہ کوئی انسان مومن ہونے کے بعد وعدہ خلافی نہ کرے, اور تو نے میری نافرمانی کی, وہی گناہ بن گیا. اس گناہ سے تجھے میں نے دین سے فارغ کر دیا تھا. تو ایک ایک گناہ کو ہم دیکھنا شروع کریں. میرے مولا مجھے بتائیں گناہ کیا چیز ہے. کر دینا شیطان نے چھوٹا. تو میرے بھائیو یہ تو زندگی بڑی احتیاط سے گزرنی چاہیے ایمان والے کی. تصور بھی نہ کرے آدمی ایسا کام کر جائے. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. آپ غور کر لیں کہ مسلمان کی شان یہ ہے, کسی بھی جگہ ہو, کسی ملک میں ہو, کسی سوسائٹی میں ہو, کسی جگہ بھی ہو, کسی دین والوں میں کچھ بھی ہو, لیکن اس کا کریکٹر کیا بتایا گیا کہ وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. دنیا کی کسی خطے میں چلا جائے, خطہ بھی وہ دشمنوں کے اندر کھڑا ہو جائے, وہی تھا کا مثال دیا. خبردار یہ نہ کہنا جی یہ ہے تو کیا ہم تو یہ تو فلاں تو یہ فرمایا نہیں. جس ملک کے اندر آپ گئے ہیں ان سے جو وعدے آپ نے کیے ہیں, اور وہ وعدے کس شکل میں ہمیں ملے, پاسپورٹ کی شکل میں ملے نا وعدہ, کہ جو وعدے آپ نے کیے اس پہ قائم رہنا ہے. ہر قانون پہ آپ نے وہی عمل کرنا ہے جو ان سے وعدے کر کے آپ کو اس ملک میں رکھا تھا. آج اگر اس ملک کے اندر ہم تباہی پھیلائیں, مصیبتیں ڈالیں, وہ مسلمان ہو سکتا ہے. لا دین قرآن کہتا ہے کہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. اور جس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا مذہب تو یہ اجازت دے نہیں رہا, یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کرے گا ہی نہیں یہ کام. کہ جس ملک نے اس کو رکھا ہو, اس کے قانون ہو, اس قانون کی اگر پاسداری نہیں کر رہا, جو بھی قانون اس کے ہیں, اگر آپ نے ان کے قانون کی پاسداری نہیں کرنی تو شریعت ہماری کہتی ہے کہ آپ اس ملک سے چلے جائیں. اگر آپ اس ملک میں رہنا ہے, آپ کے دین سے کنٹیسٹ نہ ہو, کوئی آپ کو نماز سے منع نہ کر رہا ہو, کوئی مسجد سے منع کر رہا ہو, جو ان کے قانون ہے, ان کی اکنامی ہے, ان کی سب کچھ جو کچھ بھی ہے, اسے رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے. آدمی ان کے قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے.
کیسے کھا سکتے ہیں آپ ٹیکس؟ کیسے کھا سکتے ہیں آپ پیسے؟ کیسے کھا سکتے ہیں غلط کام؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی جگہ بھی آپ یہ قانون شریعت ہماری اجازت نہیں دیتے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تو میدان بدر ہے جہاں سخت ضرورت تھی اور اتنے زبردست صحابی تھے، میں چلے جاؤ، ہرگز نہیں ہم تمہیں قبول کریں کہ اس میدان سے نکل جاؤ. تم وعدہ کرایا ان کے ساتھ، اپنے وعدے پہ قائم رہو. ہم جیتتے ہیں ہارتے ہیں اللہ ہمارا. سبحان اللہ. رہنا ہے کسی ملک میں تو ایسے مسلمان بن کے رہو تاکہ وہاں بغیر کسی وجہ سے، خدا کی قسم بغیر کسی اور تبلیغ کے، ایک مسلمان کا وجود ہی بہت بڑی تبلیغ ہے. یہ میرا ایمان ہے. ایک مسلمان کا وجود کسی سوسائٹی میں چلا جائے پوری دنیا اس پہ گروی ہو جائے. ہسٹری بتاتی ہے ہندوستان کے اندر جب صحابی پہنچے، اللہ والے پہنچے، ان کی ہسٹری دیکھنے والی تھی. سورت کی طرف سے گئے، گجرات میں سورت کی طرف سے تو سمندر تھا نا اس وقت. جب وہ قوم اتری تو وہ حیران ہو گئے. پوری قوم کی کون سی قوم آئی ہے؟ جب انہوں نے وہاں تجارت کی تو وہ حیران تھے. سب تو وہاں تو غیر مذہب والے لوگ تھے. اور جب انہوں نے ان کی عورتیں پھرتی تھیں تو ان کی نگاہیں جب نیچی ہوتی تھی تو عورتوں نے لائن لگا لی ساروں نے. کہتے ایسے انسان تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں کہ ہم پھر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہماری طرف. چند انسان تھے تو انہوں نے کہا، ان عورتوں نے جناب پوچھا ان سے کہ آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے ہمارا مذہب اجازت نہیں تھا کہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں، ہمارا یہ قانون نہیں ہے. ہندوستان کی ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو جہاں کے ہم باشی ہیں. اچھا آخر حکم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے. کہتے اگر تمہارے نبی یہ سبق دیتے ہیں تو ہمیں بتاؤ، ان کو لکھو خط ہمارے بارے میں کہ ہم خود پیاسے ہیں ان چیزوں کے، آپ ہیں کون؟ ہم تو زندگی ہیں، ہم نے کبھی ایسے لوگ دیکھے نہیں، اتنی ایماندار، آپ کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے، اس کا تو صادق، اس کا تو سچے انسان. آج دیکھ لیں آپ ہندوستان پورا مسلمان کر دیا ہم لوگوں نے. کون سی تبلیغ ہوئی تھی مجھے بتائیں؟ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ کون سی تبلیغ کے لے گئے تھے؟ یہی قرآن تھا جو آج ہمارے پاس، جس قرآن کو پکڑ کے ہم اس ملک میں آئے ہیں اور ہم بڑے بڑے القابات سے پہچانے گئے. مجھے بتائیں آپ کتنے افسوس کی بات یا نہیں؟ وجہ یہ کہ کریکٹر ہمارا اگینسٹ ہے اسلام کے. ہماری مسجدیں اگینسٹ دعوت دیتی ہیں ان کو، ہماری طرز زندگی اگینسٹ دعوت دیتی ہے ان کو. دور سے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو ان کی جگہ ہے بہت بڑی، لیکن اندر سے جو نکل رہا ہے معاملہ، جو پبلک نکلی نماز پڑھ کے، ان کے کریکٹر بڑے مختلف نظر آتے ہیں. ہر چیز جھوٹ پہ مبنی ہے، وعدہ خلافی پہ مبنی ہے، لا قانونیت پہ مبنی ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں دوستوں؟ یہ بات مجھے بتائیں. ورنہ ایک مسلمان یہاں آیا ہوتا سبحان اللہ تو آج تو زندگی بدلی ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا وسعہا. قرآن کہتا ہے بالکل کسی چیز پہ ہم زبردستی نہیں کرتے. کبھی اسلام زبردستی پھیلا نہیں ہے، اسلام کبھی زبردستی پھیلا ہی نہیں ہے. اللہ قانون یہی ہے کہ زبردستی نہیں. سبحان اللہ. اسلام تو محبت سے پھیلا ہے. کسی اللہ والے کو دیکھنے سے پہلا ہے، اس کے چہرے اتنے نوردار ہوتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں گزرتے ہندوستان وقت کتنے بڑے اللہ کے بزرگ تھے، جس وقت جاتے تھے تو لوگ کمیونٹی ہوتی ہے جن کو جمعدار باغ کہتے تھے وہاں پہ ہندوستان کے اندر لوگ کمیونٹی تھی جس کو شودر وغیرہ کہتے ہیں، ہندوؤں کی سب سے لوگ کمیونٹی ہے. تو وہ تو ہمارے تو یہ نہیں ہے نا، کلاسیفیکیشن ہمارا تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. کہتا میں کچھ نہیں کرتا ہوں، صرف اس کمیونٹی سے میں جا کے چکر مارتا ہوں تو آدھے وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو جب ان کو ڈنڈا پڑا بہت کچھ کیا تھا کہ ہم کریں کیا کہ یہ شخص جو آتا ہے ہمارے میں، ہم ہر قسم کی قسم کھا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے چہرے کی گواہی دیتی ہے کہ یہ سچا مذہب والا انسان. ہم اپنے مذہب کو چھوڑ چکے تھے. اندر ہائی خباثتیں، وعدہ خلافی ہیں، بدماشی ہیں، تو چہرے پہ نور کہاں سے آئے؟ کون سی نماز مجھے بتایا لائے گی؟ کون سا قرآن ہمیں چہرے پہ لائے گا؟ میرے بھائیوں تزکیہ کرو، تزکیہ اندر سے صاف کریں، ہم اپنے آپ کو صاف کریں. تو کیا سبق ہے آج کا بھائیوں؟ دہرا دوں میں. سبق کیا ہے سب سے بڑا، گناہ کو کبھی چھوٹا، پکا والا. گناہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ بس یہ پکا والا. گناہ ہے،
بالکل نہ سمجھو کہ ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. ہماری نظر میں ڈاؤٹ کس نے دکھایا ہے؟ شیطان ملعون نے. اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے، بہت پہاڑ سے بڑا ہے. صحابہ کہتے تھے کہ جو تمہیں گناہ چھوٹے چھوٹے نہیں، ہمیں پہاڑوں سے بڑے نظر آتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم یہ کوئی گناہ کر جائے. کھڑو جاؤ. نمبر تیسرا کیا ہے؟ اس سے نہیں گھبرانا کہ جناب ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کیسے کرے گا. جتنی دفعہ معافی مانگے معافی مانگنی ہے ہم نے اپنے گناہوں سے، ہم نے نہیں کرنا ہے، اللہ ہی گناہ ہے. خبردار اگر ذہن کے اندر یہ بھی بیٹھ جائے ہمارے کہ نہیں جی ہے ہی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو گناہ کیے ہی نہیں، فلاں نہیں ہے، سمجھ جاؤ بربادی شروع ہو گئی ہے. پھر اس کے چنگل سے نکلو گے. نہیں کہنا گناہ کیا ہے، اپنی ضمیر سے کیا ہم نے ختم کرنا ہے. تو جو ایک مثال دی ہے میں نے، کم سے کم ایک مثال تو آئے گی نا گناہ کی. اس گناہ سے ہم خاص طور پہ اپنے آپ کو روکنا ہے. وہ کیا بتایا میں نے؟ کون سا ہے وہ وعدہ؟ کبھی کسی بھائی سے کہنا ہے، پر سوچ کے بات کریں کہ میں کر سکتا نہیں کر سکتا، نہیں کرتا بھائی معافی، میں ہم سوری دے دیں، میں نہیں. ناراضی ہوگا نا آپ سے، ہو جائے، بے ایمان تو نہیں کر دے گا نا آپ کو. خوش کرنی جی میں کل دے دوں گا آپ کو، کل آئی نہیں کبھی بھی، میں بھی آئے جب بھی آج نہیں. تو تھوڑی سی ایک بات آپ کو یاد دہانی کرا دوں، کیونکہ آپ تصوف سے تعلق رکھتے ہیں. کسی شیخ کا آپ نے ہاتھ پکڑا یا نہیں پکڑا؟ پکڑا ہے بھائی. جس نے ہاتھ پکڑا ہاتھ کھڑا کرنا، دیکھو کون کون ہے. سبحان اللہ. تو کوئی وعدہ کیا تھا آپ نے اپنے شیخ سے؟ کیا تھا؟ کوئی نہیں کیا تھا. وعدے کے بغیر تو بیعت ہوتی نہیں. قرآن بتاتا ہے. بیعت کہاں سے نکلی ہے؟ قرآن سے. سورہ ممتحنہ پڑھ لیں. یا نبی ذاکر المؤمنات یبایعونک کا ہے. نبی اس میں آپ کے پاس مسلمان عورتیں ہیں، مرد آئیں گے، آپ ان کو بیعت فرما لیں. اللہ یشرک النبی شیئا، ان سے وعدے لیں آپ. بغیر وعدے کی بیعت ہوتی ہے کبھی؟ تو آپ نے کوئی وعدہ تو کیا ہوگا نا. میں کچھ نہیں کہتا، اللہ ہم اس کو قائم رکھے، ورنہ معاملہ وہی ہے پھر وعدہ خلافی کا. یہ تو سب سے بڑا وعدہ خلافی ہے. یعنی بندے سے بھی نہیں ملے گا، کس سے؟ اللہ سے. اس اللہ نے بتا دیا کہ بندے کے اوپر ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ بندے کا ہاتھ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ پہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے. انعام کم ہے، انعام کم ہے. اگر آدمی اس پہ قائم رہا ہے تو اس کا یہ انعام کم ہے جو اللہ نے یہ کام کرا دیا ہمارے سے. تو اس کی قدر کرنی چاہیے. یاد کریں اپنے وعدوں کو، جو آپ نے وعدے کیے تھے اپنے شیخ سے، کہ اس میں ہم کتنا قائم ہیں، اور کتنا نہ ہونے کی وجہ سے الٹے انہیں کے خلاف ہو گئے کہ جی چلو اسی کا پروپگنڈا کرو، ہم ثابت رہیں، اس کو ڈاؤن کر دو. نہیں جی یہ تو فلاں آدمی، یہ تو حضرت صاحب میں تو یہ ڈیفیکٹ ہے جی، وہ تو یہ کرتے دیتے ہیں، وہ فلاں کر دیتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو میرے بھائی یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے. جب آدمی یہ کام شروع کر دیتا ہے، پھر جس نے دیکھا نا بھائی میں تو نہیں جی، نہیں بڑی سختی ہوتی ہے، بڑا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں ہوتا جی یہ کام، فلاں نہیں ہوتا. یہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں آپ. کوئی چیز جس وقت انسان توبہ کرتا ہے، بالکل قرآنی وعدے ہوتے ہیں. اللہ یشرک النبی شیئا، جو وعدے وہاں کیے گئے ہیں قرآن میں بیعت کرنے کے، وہی وعدے ایک شیخ آج بھی لیتا ہے. کامل شیخ کی بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ لے گا نہ کم لے گا. وہی وعدے آج بھی آپ کے ہاتھ پر رکھ کر لے گا. اور قرآن نے کی ذاتی کی ہے، پھر کہتے ہیں قرآن نے کی ہے، شیخ نے کی ہے. کوئی شیخ، یاد رکھیں، جب بیعت کرتا ہے تو وہی قرآن کے وعدے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہی آیت ہوتی ہے، وہی انعامات ہوتے ہیں الحمدللہ جو اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے جب انعام دے دیا تو ابھی تو زندہ ہی ہے نا. آج پھر استغفار کریں، توبہ کریں. اگر کچھ وعدے خلافی ہو گئی ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ پورا وعدہ ہم اپنے نبھائیں گے. بھلے تو نہیں نا، ابھی بچے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو میرا احساس دلا رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ اس حالت میں چلے جائیں. آج ہمیں احساس جاگ جائے کہ سب سے بڑا وعدہ تو ہم نے اپنے شیخ سے کیا ہے جس سے ہمیں جنت ملے گی. اور الحمدللہ اس وعدے کی یہ قیمت ہے کہ اگر آپ نے اس وعدے پہ قائم ہو جائیں تو سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے پھر گناہ ہوں گے بہت کم انسان کے ساتھ. پھر نوبت نہیں آئے گی یہاں تک انسان وعدہ خلافی کرے، جھوٹ بولے، فضا کرے. یہ سب کچھ اس وقت ہوں گے جب اس وعدے کی بے خلافی کریں گے، آپ اس وعدے کو توڑیں گے جو اللہ کے ساتھ آپ نے کیا ہوا. اپنے اپنے زمینوں میں نگاہ ڈال کے گردن اٹھا کے، مرنا تو سب نے، موت آنی ہے دوستو. یہ تو جو ہم بیعت ہوئے ہیں یہ کس کی تیاری ہے؟ قبر کی راحت کی تیاری ہے. یاد رکھو. ویسے ہی بنائے جو باتیں انہوں نے کی ہیں آپ سے، جو وعدے لیے تھے اس پہ قائم دائم رہیں اللہ کے فضل سے. اور اسی کا نام استقامت ہے. دیر نہیں ہے اس میں. یہ نہ سمجھیں ہم اتنے سال اس طریقے سے چلنا پڑے گا. میرے بھائی ہو سکتا ہے کل ہی فیصلہ ہو جائے اس کا. کیا پتا موت کب آ جائے. یہ نہ 60 سال جو ہم ایسے زندگی گزاریں، بڑا مشکل ہے یار اس باتوں پر نبھانا. 80 سال ایسے گزاریں، مرتے نہیں دیکھے ہمارے ساتھیوں میں سے کتنے چلے گئے؟ نہیں چلے گئے. پھر
بس یہ سمجھیں کہ چلیے تو ایک رات کے لیے وعدہ ہے جو ہم نے نبھانا ہے، پھر تو جنت ہی جنت ہے الحمدللہ. اللہ پھر اگلی رات دیتے کہتا بس یہ آخری رات ہے، یہی ایک رات گزار دیں یار، آج نہ کوئی گناہ کریں، آج حضرت سے جو وعدہ کیا ہے اس پہ قائم. آج ایک ہی دن تو ہے نا، ایک ایک دن سمجھیں، بلکہ ایک ایک رات سمجھیں اس کو. یہ نہ سمجھیں کہ ہم 40 سال زندہ رہیں گے. کتنا آسان طریقہ ہے. کوئی آپ سے کہتے بھائی ایک ہی دن کا روزہ ہے، 30 دن کا تو نہیں. چھوڑو یار، ایک دن کا تو سب رکھ لیں گے. نہیں رکھیں گے، اگلے دن پھر نہیں یار ایک اور رکھ لیتے. چلو اگر 30-40 دن کے روزے ایک ساتھ رکھ رہے ہیں تو آدمی گھبرا جاتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو آپ نے وعدہ کیا تو ایک دن چند گھنٹوں کا وعدہ ہے، چند گھنٹوں کا وعدہ ہے. کیا پتہ کب موت آئے، کب حالت انسان کی بدل جائے. تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بہت دیر ہمیں اس طرح رہنا پڑے گا کہ جو وعدے ہم نے کیے ہیں اس پہ قائم نہیں. ہم نے تھوڑے دنوں کے لیے کہے کہ ہم یہ کام بھی نہیں کریں گے، یہ کام بھی نہیں کریں گے، یہ کام بھی نہیں کریں گے، اور یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. چند گھنٹوں کی بات ہے الحمد. پھر جنت ہی جنت ہے، مزے مزے ہیں الحمدللہ. مرنے کے بعد مشائخ رسیف کرنے آئیں گے، عبد القادر جیلانی آئیں گے، محمد نقشبند آئیں گے، بالکل آتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھنے. مرنے کے بعد برزخ میں پہنچتے آدمی. یہ قبر نہیں ہے، سبحان اللہ. قبر تو ان کے لیے جن کو عذاب ملتے ہیں، نیک آدمی کے لیے کیا قبر بنتی ہے. عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں آدمی، وہاں سارے رشتے دار بیٹھے ہوتے ہیں. جنت دو قسم کی ہیں. ایک برزخ کے اندر بنائی اللہ پاک نے، ایک حقیقی ہے. جو حقیقی جنت ہے نا وہ تو اس وقت ملے گی جب حساب کتاب ہو جائے گا. جو ہم جنت کی بات کرتے ہیں وہ جنت برزخ میں روح کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. بولے سبحان اللہ. آدمی مرا نہیں، وہاں پہنچا نہیں، سب وہیں جمع ہے، سب اسی جگہ جمع ہے الحمدللہ. وہاں تو پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، رشتے دار آ جائیں گے آپ کو. اس کو چھوڑ کے گیا تھا، کیا جی وہ بہن تیری کیا، میری بیٹی کیا حال ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ لیے. تو وہاں نہیں جاتا تھا، نہیں جی وہ صحیح ٹھیک ٹھاک تھی. اچھا اور اس کا کیا حال تھا، ہماری پروڈکشن تھی وہ اس کا کیا حال ہے، میری ایک سہیلی تھی. وہاں باتیں ہوتی ہیں باقاعدہ. بولے سبحان اللہ. یہ تو ایک ٹرانسفر لائف ہے. جیسے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں 8 گھنٹے کے سفر، آنکھ کھلی تو صبح دیکھو لاہور پہنچے ہوتے ہیں، دہلی پہنچے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک دم فضا بدل جاتی ہے نا. وہاں کے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، دوست ہیں، پھر آپ کو خیال بھی نہیں ہوتا. سیم لائف. جیسی پٹری سے نکلیں گے آپ، موت کا تصور آپ یہ کر لیں کہ جیسے انجیکشن لگتا ہے آدمی بیہوش نہیں ہو جاتا. دیٹس اٹ. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. خام کا گھبرائے پھرتے ہیں آپ. تیاری کر لیں اس کی. سبحان اللہ. ایسی تیاری کریں کہ جس وہ بیہوشی سے آدمی بیہوش کرتے ہیں نا انجیکشن لگا کے، تو اس کے بعد ہوش میں لاتے ہیں، آدمی نہیں لاتے. جب ہوش میں لاتے ہیں تو ایک کپ چائے دیتے ہیں اس کو، چائے پی یہ کریں، ہوش میں آ گئے بھائی، سب ایسے ہوتا ہے نا. تو اسی طرح انجیکشن لگتا ہے نا موت کا. سبحان اللہ. اور جب ہوش میں آتا ہے تو جنتی کے لیے وہاں کھانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ ہوش میں آ گئے، اپنی جگہ پہ آ گئے. اور جب ہوتا ہے پھر جنہوں نے کام نہیں کیے ہوتے، وعدے توڑے ہوتے ہیں، نہ کبھی استغفار کیا ہوتا ہے، نہ کبھی ذکر کیا ہوتا ہے، ان کا تو پھر اللہ ہی معاف فرمائے. ان کے لیے دوزخ وہاں بھی بنی ہوئی. تو کہنے تو بہت کچھ اگر کہنے پہ آئے ہیں، اپنی تو یہ عادت ہے کچھ نہیں کہتے. اسی بات کو آپ، بات تو لمبی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ اس کو آپ جو ہے پکا سمجھ. گھڑی نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں. اچھا ہاں مجھے دیکھیں. ایک آدمی بہت جلدی گھڑی دیکھنے کی ضرورت پڑتی. کیا تکلیف ہے جو گھڑی دیکھتا ہے؟ اب برا لگا تو نکل جا. بے ادبی ہے. دیکھنا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، گھڑی دیکھ رہے ہیں. بات تو وہی ہونی جو ہونی ہے الحمدللہ. کیا فائدہ بیٹھنے کا؟ فائدہ ہے آدمیوں کو بیٹھنے کا؟ پتہ نہیں کیوں آتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں. تو اللہ سے وعدہ کریں، جو آج ہم نے وعدہ کیا ہے اس پہ ہم قائم رہیں گے الحمدللہ. اور مختصر ہے بات. اللہ تعالی ہمیں پاک اور صاف زندگی نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد اچھا مقام نصیب فرمائے.